مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ الحاقہ کے عنوان پر 4 باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ تو سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العزت نے 4 قسم کے مضامین بیان فرمائے ہیں، اور ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ سورہ ملک، سورہ قلم اور سورہ حاقہ، یہ تینوں کے اندر جو مضامین ہیں بالترتیب اللہ نے ذکر فرمائے۔ سورۃ الملک میں توحید کا تذکرہ ہے، سورۃ القلم میں رسالت کا تذکرہ ہے، اور سورۃ الحاقہ میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ بات سامنے آئی تھی کہ سورۃ الحاقہ میں بھی اللہ رب العزت نے 4 قسم کے مضامین بیان فرمائے، اور چاروں کا تعلق قیامت سے ہے۔ پہلا مضمون 12 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ قیامت کا واقع ہونا بالکل پکی بات ہے۔ کون سی بات ہے؟ پکی بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اور جن جن لوگوں نے اس کے واقع ہونے کو جھٹلایا ہے، ان کا کیا انجام ہوا، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ 5 قوموں کا تذکرہ کیا، جن کو میں نے کہا تھا اقوام خمسہ۔ کیا کہا تھا؟ اقوام خمسہ، 5 قومیں جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اللہ نے ان کا کیا حشر فرمایا۔ اور یہ جو حشر ہوا ہے نا، یہ دنیا کے اعتبار سے بتایا ہے، آخرت میں تو جو ہوگا وہ تو اس سے بھیانک ہوگا۔ آخرت میں جو ہوگا وہ اس سے خطرناک ہوگا۔ یہاں تو موت پر چھوڑ گئے، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ تو پہلا مضمون 12 آیتوں پر قیامت کا آنا بالکل پکی بات ہے، اس پر اللہ نے 12 آیتیں نازل کی۔ پھر اس کے بعد 18ویں آیت تک
قیامت جب واقع ہوں گی تو زمین و آسمان کی کیا کیفیت ہوں گی، اس وقت تک کیا حال ہوگا دنیا کا، اس کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 18ویں آیت سے لے کر رکوع کے ختم تک تیسرا مضمون کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا تو ماننے والوں کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ دو قسم کے لوگوں کو منقسم کیا ہے اس رکوع کے اندر، 18ویں آیت سے لے کر رکوع تک، اور دونوں کو کیا جزا ہوں گی اور کیا سزا ہوں گی اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور تیسرے قسم کا جو مضمون ہے سورۃ الحاقہ کے اندر، وہ دوسرے رکوع سے لے کر آخر تک 52 آیتیں ہیں، تو آخری آیت تک قیامت کا واقع ہونا قرآن کے نزول کے ذریعے سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ قیامت کا واقع ہونا قرآن کریم کے نزول کے نازل کرنے کی مثال دے کر اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے۔ وہ کیسے، جب اس کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ آج فقط اتنا سمجھ لے کہ سورۃ الحاقہ میں اللہ نے 4 قسم کے مضامین بیان فرمائے۔ ایک قسم کا مضمون ہمارے سامنے گزشتہ مجلس میں گزر چکا، قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یہ 5 قوموں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ اللہ نے بستی کو کیسے اٹھا کے پٹک دیا، ہوا کیسی تیز آئی، سرد ہوا، ٹھنڈی ہوا، جو 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی، جس کی وجہ سے ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ ان میں سے کوئی باقی رہا؟ کیا یہ جو قوم ہے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، تم بتاؤ کوئی باقی رہا؟ تو آج جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں وہ بھی باقی رہنے والے نہیں، کوئی باقی نہیں رہنے والا، تذکرہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اب جو آیت آج میں نے تلاوت کی ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اس وقت کو یاد کرو جب سور میں پھونکا جائے گا۔ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار ہی سور کا پھونکنا، اچانک سور کا پھونکنا، نفخۃ واحدہ، ایک بار ہی سور کا پھونکنا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑ کو اٹھایا جائے گا۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، وہ ایک بار ہی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً کے معنی ایک بار ہی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لے کہ قیامت کس دن آئے گی، یہ تو پتہ ہے کہ جمعہ کے دن آئے گی، لیکن وہ جمعہ کا دن کون سی تاریخ کو ہوگا، کون سے مہینے میں ہوگا، کون سے سال میں ہوگا، یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نہیں بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بتایا۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، کب آئیں گی، کس وقت آئیں گی، اس کا علم کس کو ہے؟ اور یہ سب طے شدہ چیزیں ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ کے علم میں۔ اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی، یہ زمین و آسمان کو کب لپیٹنا ہے، یہ کتاب کو کب لپیٹ دینا ہے، بند کرنا ہے، اس کی کہانی اور قصے کو کب ختم کرنا ہے، یہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری اٹکل پچو باتیں حال دیتے ہیں کہ فلاں سال میں آئیں گی، فلاں دن میں آئیں گی۔ اللہ کے رسول نے جب امت کو نہیں بتایا ہے تو اب قیامت تک کون آنے والا ہے جو تاریخ اور دن اور سال کے اعتبار سے بتائے؟ صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اتنی علامتیں بیان فرمائی، باریک علامت، بڑی علامت، کہ جب وہ علامتیں پائی جائے تو سمجھ جائے کہ قیامت کیا ہے، قریب۔ اور قیامت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ ہم سب مل کے ترسے کہ بھائی کب آئیں گے کب آئیں گے۔ وہ ایک ہولناک منظر ہوگا، کیا ہوگا؟ ہولناک بھیانک منظر ہوگا۔ قیامت کا منظر بڑا خطرناک منظر ہوگا، تو اس کے آنے سے پہلے ہم کو تیار رہنا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے،
اللہ کو منانا ہے، یہ ساری دنیا کی نعمتیں اور دنیا کے عیش و عشرت، دنیا طلبی، عہدہ پرستی، عہدے کا مل جانا، یہ سب کچھ وقتی چیز ہے، یہ سب ختم ہونے والی ہے۔ ہم سے پہلوں کی بھی ختم ہو گئی ہے، ہماری بھی، اور ابھی فی الحال جو ہم کو دکھ رہا ہے کہ ہمارا اس پر راج ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس پر کوئی اور راج کر رہا ہوگا، اس پر کوئی اور حکومت کر رہا ہوگا، اس پر کوئی اور عیش کر رہا ہوگا، اس پر کوئی اور مزے اڑا رہا ہوگا، اس پر کوئی اور لطف اڑا رہا ہوگا، اس کو کوئی اور استعمال کر رہا ہوگا، اور ہمارا انجام کیا ہوگا؟ قبر کا گڑھا۔ کیا انجام ہوگا؟ قبر کا گڑھا۔ یہی ہے نا، پراپرٹی کتنے بھی ہوں، جائیدادیں کتنے بھی ہوں، سونا چاندی کتنا بھی ہوں، مرنے کے بعد قبر کے اندر کفن کے علاوہ کوئی چیز ساتھ میں نہیں جاتی۔ اگر عورت بھی مر گئی ہے، اس کے گلے میں سونے کا ہار ہے، عزت سے نکلا تو ٹھیک، کاٹ کے نکالا جاتا ہے۔ چوڑیاں ہیں، عافیت سے نکلے تو ٹھیک، ورنہ پھوڑ کے نکال دیے جاتے ہیں۔ چاہے کتنے قیمتی لباس کیوں نہ پہنے ہوئے ہوں، اس لباس کو پھاڑ کے نکالا جاتا ہے۔ صحیح، یہی انجام ہے دنیا میں۔ زندگی کا سفر جب تک آنکھ کھلی ہے، جب آنکھ بند ہوگی، کہانی اور قصہ ختم ہو گیا۔ چند دن تک پھر یاد رکھا جائے گا، اور یاد کرنے والے بھی اس کی اولاد ہوں گی یا میاں بیوی، میاں ہے تو بیوی، بیوی ہے تو میاں ہے یا ماں باپ ہے۔ پھر جب تک ماں باپ بھی چلے گئے، بیوی بھی چلے گئے، تو پھر اس کو یاد کرنے والا، قبروں میں قبرستان جا کر دیکھو، کئی قبریں ایسی ہیں کہ جن کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کون تھا نہیں معلوم، کون تھا، اس جگہ پہ کس کو دفن کیا گیا تھا نہیں معلوم۔ ایک وقت تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں سب سے اہم ہوں، میں سب سے اہم ہوں، میں سب سے اہم ہوں۔ آج وہ کہتا تھا کہ میرے بغیر گھر نہیں چل سکتا، میرے بغیر کارخانہ نہیں چل سکتا، میرے بغیر دکان نہیں چل سکتا، میرے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی، میرے بغیر یہ میں پورا علاقہ میرے بغیر نہیں چل سکتا، میرے بغیر پورا ملک نہیں چل سکتا۔ سب کے اپنے اپنے الفاظ ہیں، جس کے جو عہدے ہیں، جو مرتبہ ہیں، وہ اپنے حیثیت کے حساب سے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ میرے بغیر یہ نہیں چل سکتا۔ وہ چلا گیا، لیکن پھر بھی دنیا چل رہی ہے۔ ہم بھی جائیں گے، پھر بھی دنیا چلتی رہے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور کیا چیز ہے؟ سور کا پھونکنا یہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ سور کو کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ سور کیا چیز ہے؟ سور کو کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ اور سور کو کون پھونکے گا؟ اور جب پھونکا جائے گا تو کیا کیفیت ہوں گی دنیا میں؟ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لے کہ سور کو کون پھونکنے والا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ فرشتے ہیں، یہ معمور کیے گئے ہیں سور کے پھونکنے پر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے اطمینان سے بیٹھ سکتا ہوں، اور میں کیسے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں سور لیے کھڑے ہیں، اور اس سور کو منہ پر لگائے ہوئے ہیں، اور اپنے نظروں کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، کب اللہ کی طرف سے اشارہ ملے گا سور پھونکنے کا، اور پھونکا جائے گا۔ میں کیسے مطمئن بیٹھ سکتا ہوں؟ تو سور پھونکنے پر کون مامور ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے گا۔ سور ایک سینگ نما ایک چیز ہے، سینگ کی طرح، سینگ ہوتا ہے جانور کا، اس کی گولائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اس کی گولائی۔ ایک بات یاد رکھیں، قیامت کے احوال اور جنت اور جہنم کے احوال اللہ ایسی مثالوں سے ہم کو بیان کرتے ہیں جو مثالیں دنیاوی اعتبار سے ملتی جلتی ہیں، تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ ورنہ حقیقی معنوں میں قیامت کے احوال اور قیامت کے بعد آخرت کے احوال، جنت اور جہنم کے احوال حقیقی معنوں میں ہم کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے۔ اس کا تعلق تو دیکھنے سے ہے۔
ہاں سوچ سکتے، اندازہ لگا سکتے، اور ہلکا پھلکا ہم اندازہ لگا سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے ایسا ہی ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو کب ہوگا؟ جب ہم دیکھیں گے، زمین پھٹیں گی، آسمان پھٹیں گا، چاند اور ستارے اور سورج بے نور ہو جائیں گے، قبروں سے مردے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ اناج اور دانہ اگتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہم کو سنائی گئی، اناج اور دانہ کیسے اگتا ہے۔ تو جب ہوگا نا اس وقت صحیح معنوں میں ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اب ہلکی پھلکی شکل ہم کو ذہنوں میں رکھ کر اس کو سمجھنا ہے کہ ہاں، اور اللہ رب العزت نے یہ اسی وجہ سے قیامت اور جنت کے احوال کو اور جہنم کے اور آخرت کے احوال کو دنیاوی اعتبار سے ملتے جلتی مثالیں بیان فرمائی، تاکہ بندہ کیا کرے، اس کو کیا کرے، سمجھ سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سینگ کی طرح ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہے نا، خطرات کو جب کوئی محسوس کرتا تھا، چوکیداری پر بٹھائے جاتے تھے چند لوگوں کو، دور سے وہ جب خطرات کو محسوس کرتے تھے تو سینگ والی چیز کو پھونکتے تھے، اس سے ایک آواز پیدا ہوئی۔ پھر جو اندر شہر ہے، قبیلہ ہے اور قلعہ ہے، بستی ہے، وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی تو آ رہا ہے، خطرہ آ رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، کچھ مسئلہ پیش آیا ہے۔ تو اسی طرح قیامت سے پہلے بھی سور پھونکا جائے گا، اور سور بھی پھونکنے کی جو شکل ہے وہ سینگ نما ہے، لیکن اس کی گولائی ہماری طرح سینگ کی طرح نہیں۔ اس کی گولائی کتنی ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی گولائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اب تیسرا سوال کہ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ سور کو کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ سور کو 3 دفعہ پھونکا جائے گا، بعض علماء نے کہا ہے کہ سور کو 2 دفعہ پھونکا جائے گا، 3 دفعہ اور 2 دفعہ۔ زیادہ راجح معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بہشتی زیور میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا ہے کہ زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 2 مرتبہ سور کو پھونکا جائے گا۔ اب بیان کرنے والے دونوں ہیں، 3 والے بھی 2 والے بھی۔ اب 3 والوں نے کس طرح سے بیان کیا ہے وہ آپ سمجھے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی ہیبت، اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ اس کی حقیقت یہ ہوگی کہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت جو ہے مرد، عورت، انسان، جنات، فرشتے، چرند پرند جو کچھ بھی اس وقت زندہ ہوں گے سب گھبرا جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ سورۃ النمل کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے جب سور پھونکا جائے گا تو سب کیا ہو جائیں گے؟ گھبرا جائیں گے۔ ایسی گھبراہٹ ہوگی کہ وحشی جانور اپنی دشمنی بھلا کر سب اکٹھے جمع ہو جائیں گے۔ جب ایک لپ میں 3 بندے ہوں اور اچانک لپ بند ہو جائے نا تو کون بندہ کسی کو جانتا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ڈر اتنا رہتا ہے، گھبراہٹ اتنی رہتی ہے کہ تینوں بندے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ پکڑتے ہیں، بھائی ادھر ہی رہے۔ اچانک رات آ گئی، اندھیرا چھا گیا، ہم ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس رہے، قریب میں رہے۔ جب ڈر کا ماحول ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کا سہارا چاہتا ہے۔ تو وحشی جانور بھی اپنی دشمنی بلا کے، کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب اس کا؟ جس طرح سے بلی ہے اس کا شکار کون ہے؟ چوہا ہے، وہ دشمنی بلا دیں گی، وہ دشمنی کیا کر دیں گی؟ بھیڑ ہے، بکری اس کا شکار ہے، وہ اپنی دشمنی بلا دے گی۔ سارے اسی طرح جانور کیا کریں گے؟ اپنی اپنی دشمنی بلا کے سب اکٹھے جمع ہو گئے، گھبراہٹ کا ایسا ماحول ہوگا۔ حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، دودھ پیتا بچہ، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، ایسے گھبراہٹ والا ماحول۔ انسان بھی ڈریں گے، فرشتے بھی ڈر جائیں گے، اتنا بھیانک۔ اور یہ سور کی آواز دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں نفخہ فزیعہ۔ کیا کہتے ہیں؟ نفخہ فزیعہ، گھبراہٹ والا سور۔ دوسری قسم نفخہ صعیقہ، جب
قیامت سے پہلے یہ دوسری قسم ہوگی سور کی، جب پھونکے جائیں گے نا تو اس وقت میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور بے ہوش ہو کے مر جائیں گے، بے ہوش ہو کے مر جائیں گے۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم جس کو کہتے ہیں نفخہ بعثہ، تیسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت میں جو سب کچھ جو مرے ہوئے ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں گے، پیدا کیے جائیں گے۔ ابھی یہ تو ان حضرات کا قول ہے جنہوں نے کہا کہ 3 دفعہ سور کو پھونکا جائے گا۔ جو راجح قول ہے جس کی طرف زیادہ تر علماء گئے وہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ سور کو پھونکا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں بخاری شریف کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دفعہ سور پھونکا جائے گا، لوگ گھبراہٹ کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ گھبراہٹ کے مارے، اس کے اندر دونوں آ گئے۔ جن علماء نے 3 دفعہ بیان کیا ہے انہوں نے گھبراہٹ کو الگ اور بے ہوش ہو کر مرنے کو الگ نقل کیا۔ جو علماء کہتے ہیں کہ 2 ہی دفعہ پھونکا جائے گا تو اس میں سے پہلی دفعہ کیا ہے؟ گھبراہٹ کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے اور بے ہوشی کی حالت میں ہی مر جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے لوگ گھبراہٹ کے مارے بے ہوش ہو کے مر جائیں گے، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے، سب کو پیدا کیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان 2 سوروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 40۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اے ابو ہریرہ 40 سے کیا مراد ہے؟ 40 دن؟ کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر کہا کہ کیا 40 مہینے؟ کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا کہ 40 سال؟ کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے آسمان سے بارش برسے گی جس کی وجہ سے مردے زمین سے ایسے اگیں گے جیسے کہ دانہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پورے جسم کو ختم کر دیا جائے گا، صرف ایک ہڈی باقی رہے گی، ریڑھ کی ہڈی۔ اسی ریڑھ کی ہڈی سے اللہ رب العزت سارے انسانوں کو پیدا کریں گے، سارے انسانوں کو کیا کریں گے؟ پیدا کریں گے۔ ابھی آپ کہو گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ منی کے قطرے سے ایک خوبصورت انسان کو پیدا کرنا جتنا مشکل ہے اس سے تو کئی گنا زیادہ آسان ہے کہ جو انسان پیدا ہو کے جوان ہو کے مر گیا پھر اس کو دوبارہ کیا کرے؟ پیدا زندہ کرے۔ بولو ایک انسان ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے دنیا کے اندر، اس انسان کو ایسی چیز سے پیدا کیا جو بدن پہ لگ جائے تو گھن کرے، جس کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، جب بدن سے نکلے تو غسل واجب ہو جائے، ایسی چیز سے اللہ رب العزت نے جس کو دیکھنا ناپسند کرے اس سے اللہ رب العزت نے ایک بہترین شکل والی مخلوق پیدا فرمائی اور خوبصورت اور حسین اور جمیل مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ حالانکہ یہ مرحلہ آخری مرحلے سے زیادہ مشکل والا مرحلہ ہے، صحیح ہے نا؟ ایک منی کا قطرہ ہے، پھر اس سے خون بن جائے، پھر خون سے گوشت بن جائے، پھر گوشت سے ہڈی بن جائے، پھر ایک بہترین شکل والا انسان پیدا ہو جائے، یہ مرحلہ بڑا مشکل والا ہے۔ اس مرحلے کے مقابلے میں جب انسان زندہ ہو، پیدا ہو، جوان ہو، مر جائے، پھر مر کے ہڈی ہو کے گل جائے اور ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس ہڈی سے انسان کو پیدا کرے، یہ مرحلہ آسان ہے۔ یہ مرحلہ کیا ہے؟ آسان۔ جیسے ایک گھڑی ہے، ایک موبائل ہے، موبائل کے پرزوں کو جمع کرنا اور اس کو نیا موبائل بنانا، یہ معاملہ یہ مشکل ہے بنسبت اس معاملے کے کہ موبائل بن کے مارکیٹ میں آ گیا، پھر بگڑ گیا، پھر اس کو ریپیئر کرنے کے لیے دکان میں ڈالا گیا، شاپ میں بھیجا گیا، اس کے لیے ریپیئر کرنا آسان ہے بنسبت اس مرحلے کے جو مرحلہ کون سا ہے؟ جب اس نے شروع میں بنایا گیا، مینوفیکچرنگ کی گئی تھی، اسٹارٹ کیا گیا تھا، بنایا گیا، وہ مرحلہ بڑا مشکل ہے۔ جب اللہ نے یہ مرحلہ عافیت اور آسانی کے ساتھ پار کر دیا اور سب کو پیدا کر دیا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن مردوں کو کیا کرے؟ زندہ کرے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا اے اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دیجئے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یقین ضرور ہے،
لیکن اطمینان قلب کے لیے. اس کے لیے اطمینان قلب کے لیے. سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اطمینان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا 4 الگ الگ قسم کے پرندوں کو لو, ان کو ذبح کرو, ان کا کھیما بناؤ, اور سارے پرندوں کے گوشت کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرو, اور سب کو 4 الگ الگ پہاڑی پر سب کے گوشتوں کو رکھ دو, اور آواز لگاؤ. آواز جس طرح سے اللہ نے کہا ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. 4 پہاڑوں کے اوپر 4 پرندوں کے گوشتوں کو الگ الگ جگہ پہ رکھا, پھر آواز لگائی. 4 پہاڑوں پہ سے گوشت اڑتا گیا اور اپنے اپنے گوشت کے ساتھ جڑتا گیا, اور پھر وہ اپنے اصلی حیت کے ساتھ مل گیا, یعنی پرندوں کی شکل اختیار کر گیا اور اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا. جب پرندہ نہیں تھا تو پرندے کو بنانا اللہ کے لیے آسان تھا, تو پرندہ بننے کے بعد وہ مر گیا, پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنا یہ تو اور زیادہ سمجھ میں آ رہی. وہ اسی بات کو میں سمجھا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا آسمان سے بارش گرے گی, پھر اس بارش کے نتیجے میں زمین سے انسان ایسے نکلیں گے جیسے کہ کانا ہوتا ہے. یہ ہو گیا سور کے 3 اقسام. سور کے 3 اقسام. ایک پہلا سور گھبراہٹ والا, دوسرا سور بے ہوشی والا, تیسرا سور دوبارہ زندہ کرنے والا. ٹھیک ہے, یہ سور کے احکام ہیں. قرآن کریم میں کئی مقامات پر سور کے پھونکنے کا تذکرہ کیا ہوا ہے. کس کے پھونکنے کا؟ سور کے پھونکنے کا تذکرہ کیا. ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے, اس کے لیے ہم کو ڈرنا چاہیے. بعض لوگوں کو جو ہے نا موت کا تذکرہ, قیامت کا تذکرہ, قبر کا تذکرہ جب کرنے لگتے نا, او مولوی صاحب بس کرو نا, کوئی اور اچھا تذکرہ کرو, یعنی اچھی والی باتیں کرو. یہ کیا, اس کو سن کے ڈر لگتا ہے؟ ڈرنا چاہیے بھائی. اگر ڈر ختم ہو گیا دل سے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے. انسان کیا ہوتا ہے؟ آزاد. اور آزادی بہت خطرناک چیز ہے, تباہی کے دہانے پر پہنچاتی ہے آزادی. تو ڈرنا چاہیے. بچوں کو بھی, ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں, اس لیے کہ موت جو ہے نا بچے کے جوان ہونے کا انتظار نہیں کرتی ہے. دیکھیں نا فلسطین میں کیا ہو گیا, 1000 سے زائد بچے, یہ تو ریکارڈ میں آئے ہیں, ان کی تعداد ہم کو معلوم پڑی ہے. کتنے ایسے بچے اور بھی ہوں گے جو ملبے میں دفن ہو چکے ہوں گے, جن کو ریکارڈ میں نہیں لائے ہوں گے, جن کو گنا نہیں ہوگا, جن کو دیکھا نہیں ہوگا, جو ان کو اب تک پکڑ میں نہیں آئے ہوں گے. کتنے بچے ہوں گے؟ بچے ہی چلے گئے, ہزاروں کی تعداد میں بچے چلے. ایک رپورٹ کے مطابق جتنی فلسطین کے اندر انسانوں کی آبادی ہے, یہ بچوں کی اور آدھی مردوں کی, بڑوں کی, یہ حال ہے وہاں. تو موت, قیامت, یہ بچوں کے جوان اور جوان کے بوڑھے ہونے کا انتظار نہیں کریں گے. ہم کو اپنے بچوں کو سب کچھ سکھانا چاہیے, آگاہ کرنا چاہیے, بتا دینا چاہیے کہ بیٹا یہ سب ہونے والا ہے, بیٹا یہ سب ہونے والا ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا, ایک بار کی پھونک مارنا, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا, فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, اور یہ ایک بارگی میں سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, پھر اس دن ایک واقعہ رونما ہوگا, ایک واقعہ پیش آئے گا. وقعت الواقعہ, ایک واقعہ کیا ہوگا؟ پیش آئے گا. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية, آسمان پھٹے گا, اور اس دن آسمان بالکل ضعیف اور کمزور ہوگا, اتنا کمزور کہ والملک علی ارجائها, فرشتے آسمان پہ ٹھہر نہیں پائیں گے. والملک علی ارجائها, فرشتے آسمان کے کناروں پر ٹھہریں گے. کہاں ٹھہریں گے؟ آج تک دیکھے آسمان پہ کبھی دراڑیں پڑی ہو, پھٹن آئی ہو, آسمان پھٹ گیا ہو, اور اس کے اندر کوئی عیب, آج تک اس کے اندر کوئی سوراخ گر گیا ہو, کبھی دیکھے آپ نے؟ جب سے اللہ نے آسمان کو بنایا ہے آج تک آسمان میں ایک بھی عیب پیدا نہیں ہوا ہے. جس کیفیت, جس حیت کے ساتھ اللہ نے آسمان کو بنایا ہے, وہ آسمان آج تک اسی حیت کے ساتھ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. لیکن قیامت کے وقت اس کی حیت بدل دی جائے گی. اس وقت تک کیا کیفیت ہوگی اللہ بتائے, اللہ بتائے. کمزور ہوگا, بالکل کمزور ہوگا,
اتنا کمزور کہ فرشتے بھی ٹھہر نہیں پائیں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ بولو، آسمان کے کناروں کناروں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ آج اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن 4 فرشتے جوڑ دیے جائیں گے، 8 فرشتے اللہ کے عرش کو پکڑیں گے۔ اب اس کی کیا کیفیت ہوگی، عرش کیسا ہوگا، عرش کو پکڑنا کیسا ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہم کو فقط اس پر ایمان لانا ہے، ہم کو اس پر کیا لانا ہے؟ عقل کے گھوڑے یہاں نہیں دوڑانے، عقل کے گھوڑے یہاں نہیں دوڑانے۔ یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے گہرائیوں میں پڑھنے سے ہم کو روکا گیا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جس کے آپ کے رب کے عرش کو جس دن 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، اٹھایا ہوا ہوگا۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تمہیں پیش کیا جائے گا، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے، دوسرا ترجمہ لا تخفى منکم خافیہ، تم اس دن چھپنا چاہو گے تو چھپ بھی نہیں پاؤ گے۔ لا تخفى منکم خافیہ، یہ دنیا کے اندر انسان چھپنے کے لیے بہت سارے راستے تلاش کرتا ہے، زمین کے نیچے، غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں۔ یہ چھپنے کے کیا ہیں؟ جگہ ہے، راستے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے نا، جب قیامت واقع ہوگی تو ساری روئے زمین ایک چٹیل میدان ہوگی، نہ غار ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی جنگل ہوگا جہاں پر جا کر آپ لوگ کیا کر سکیں؟ چھپ سکیں۔ کوئی چھپ نہیں سکتا، ساری روئے زمین ایک چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ تو لا تخفى منکم خافیہ، تم چھپنا چاہو گے تو چھپ بھی نہیں سکو۔ دوسرا ترجمہ جو پہلا کیا تھا کہ تم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، ساری تمہارے جو دنیا کے کرتوتے ہیں کیے ہوئے، وہ سب کچھ کھل کے تمہارے سامنے آئیں گے۔ کچھ بھی چھپانا چاہو گے تو چھپا نہیں سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اس کے بعد جو ہے 18ویں آیت سے رکوع کے ختم تک 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ ایک قسم تو وہ جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، دوسری قسم وہ جس کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ وہ بڑا ہولناک منظر ہوگا، بڑا بھیانک منظر ہوگا۔ اس کی لمبی تفسیر ہے، وہ ساری آیتیں جب شروع کریں گے تو اس کو ختم کرنا ضروری ہوگا اور وقت چلا جائے گا۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ ہوگا۔ دائیں ہاتھ والے اور بولو بائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے کامیاب لوگ ہوں گے، بائیں ہاتھ والے ناکام لوگ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے اتنی التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وأهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔